بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کائنات میں ہم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اسی قرآن کریم کی نعمت ہے، جس کو آج اس مدرسے سے فارغ ہونے والے ان طلبہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں جو اللہ نے بندوں کے لیے اتاری ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پہلے جتنی کتابیں بھیجیں، کتابیں ہی بھیجیں، کسی کتاب کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا. صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بھی کہا، کلام بھی کہا. کلام آدمی کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا. کلام تو دراصل قلب میں ہوتا ہے، وہی پیدا ہوتا ہے، وہی وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. یہ ہم دنیا والوں اور انسانوں کے اعتبار سے ایک بات بتائی گئی ہے. لیکن کلام اللہ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالی ایک حقیقت ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں ہم اپنے دماغ میں کوئی تصور بنا بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ایک واجب الوجود حقیقت ہے جس کا اعتراف کائنات کے ہر ذرے کو ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس کے وجود کا اعتراف ہے، اس کے کمالات کا اعتراف ہے. انہی کمالات میں ایک کمال کلام کا ہے جو اللہ کی صفت ہے. علم بھی اللہ کی صفت ہے، کلام بھی اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو خود پڑھا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو سنایا ہے. انہوں نے سن کر آ کر حضور علیہ السلام کو سنایا ہے. اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے: تبرک بالقرآن
فإنه خرج من اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یعنی ظاہری برکت بھی، حقیقی برکت بھی، معنوی برکت بھی، سب برکت، تبرک اور برکت حاصل کرنے کا مقصد نزول قرآن کے مقصد کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا ہے۔ یہی حقیقی تبرک حاصل کرنا ہے۔ تعویذ کے ذریعے تبرک حاصل کرنا، یا گھر میں قرآن مجید کو اس لیے رکھنا کہ جن، شیطان، بھوت پریت گھر میں نہ آئیں، بلائیں، آفتیں، وبائیں، بیماریاں نہ آئیں، یہ تبرک بھی قرآن سے حاصل ہوتا ہے، وہ ضمنی تبرک ہے۔ اصل تبرک قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ جس غرض سے نازل کیا گیا ہے اس غرض کی تکمیل کی جائے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے اچھی طریقے سے، قرآن مجید کو سمجھا جائے اور قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کی طرف دعوت دی جائے اور قرآن مجید کے ظاہر کی عظمت کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے نزول کے بعد ہماری ذمہ داریاں بن گئی ہیں اور جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کی اب اس دور میں بنیادی ذمہ داریوں کو بھی ادا نہیں کرتی۔ مسلمانوں کی اکثریت کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی بستی میں 100 آدمیوں کو کھڑا کریں اور ان سے قرآن مجید سنیں تو 100 میں سے بہت احتیاط کے ساتھ بھی، وسعت کے ساتھ بھی کہا جائے تو 5-10 آدمی مشکل سے صحیح قرآن پڑھ کے سنا سکیں گے، اکثریت نہیں سنا سکتی۔ اور عورتوں میں تو اس سے بھی زیادہ عورتیں ایسی ہیں جن کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے اتارا ہے۔ اس کا نام ہی قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں پڑھی جا بھی رہی ہے۔ لیکن مسلمان کسی زمانے میں ہر ایک بچہ قرآن مجید کو پڑھنا جانتا تھا، لڑکا ہو یا لڑکی، مسلم گھر میں پیدا ہوتے اور قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ بلکہ عہد صحابہ میں تو قرآن مجید کے پڑھنے کا رواج اتنا عام تھا کہ غیر مسلم بھی یاد کر لیتے تھے سن سن کر کے قرآن مجید۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس گاؤں سے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، اسلام کو سمجھا، مسلمان بن گئے۔ مسلمان بننے کے بعد کچھ دن تک وہاں رہے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ مدینے میں آپ ہی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ جب وہ لوگ جانے لگے اپنے گھر تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہم لوگوں میں سے آپ کسی کو امام بنا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ یؤمکم اقرؤکم بالقرآن، جو زیادہ قرآن کا تم میں جاننے والا ہے وہ تمہارا امام ہے، جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اسے امام بنا لو۔ تو ان لوگوں نے جب وہاں سے سفر شروع کیا، راستے میں کسی نماز کا وقت آیا تو وہ بات یاد آ گئی کہ بھئی اب امام کون بنے گا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو سب بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے دریافت کیا، آپ کو کتنا یاد ہے قرآن، آپ کو کتنا یاد ہے؟ نئے نئے مسلمان تھے، چند دن مدینے میں رہ کر گھر واپس ہو رہے تھے وطن، اس لیے سب کو تھوڑا تھوڑا ہی یاد تھا۔ ان کے ایک چھوٹے سے نابالغ بچے نے جو بتایا قرآن مجھے اتنا یاد ہے، تو سب سے زیادہ اس کو یاد تھا۔ جب سب سے زیادہ اس کو یاد تھا تو ان بھلے مانسوں نے اپنا امام اسی کو بنا لیا اور اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ لیکن اس سے یہ پوچھا کہ بھائی ہم لوگوں کو اتنا قرآن یاد نہیں ہو گیا اور تجھے کیسے یاد ہو گیا؟ تو بھی تو ہمارے ساتھ ابھی آ کے مسلمان ہوا ہے، تو تجھے اتنا قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ تو اس بچے نے بتایا کہ اب مسلمان ہونے کے بعد نہیں یاد ہوا، میں گاؤں کی بوڑی پہ کھیلتا رہتا تھا بچوں کے ساتھ، اور صحابہ پانی بھرنے کے لیے وہاں آتے تھے تو مسلمان وہاں سے پانی لیتے ہوئے، نکالتے ہوئے، سینتے ہوئے، اپنے مشکیزوں میں بھرتے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔
اور میں کھیلتے کھیلتے ان کا قرآن سنتا تھا تو وہ کھیل کھیل میں سن سن کے ہی مجھے یاد ہوا ہے. یہ قرآن میں نے اب مسلمان ہونے کے بعد نہیں یاد کیا، یہ پہلے سے کفر کے زمانے ہی میں یاد ہو گیا. کیوں؟ صحابہ کرام کے کثرت سے پڑھنے تھے، یہ لوگ سنتے تھے بچے، تو کافروں کے بچوں کو بھی قرآن یاد ہو گیا تھا. صحابہ کرام اتنا قرآن پڑھتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ صورتحال ہو گئی ہے مسلمانوں میں. کتنی بڑی تعداد، کئی یہاں ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، دین کا ذوق شوق رکھتی ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ دین کے نام پر، بیان کے نام پر، ختم قرآن کے نام پر بہت سی عورتیں جڑتی جمع ہوتی ہیں. لیکن ہماری بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ تم یہاں قرآن کے نام پر آئی تو ہو، لیکن کیا خود کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور آتا ہے تو صحیح تجوید کے مطابق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اپنے اپنے لب و لہجے میں نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے جیسے نازل کیا ہے ویسا ہی پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑا پیارا عنوان تھا ان کا، کہ قرآن کریم کو سنت کے مطابق پڑھنا سیکھو. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی فکر ہے، کم سے کم دیندار طبقے کو تو ہے کہ صاحب نماز سنت کے مطابق ہو جائے، روزہ سنت کے مطابق ہو جائے، وضاقتہ سنت کے مطابق ہو جائے. ہر چیز کو سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے اور سیکھنا ہی چاہیے. لیکن قرآن کریم کیوں نہیں سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے؟ تو قرآن کریم بھی سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے، سب کو پڑھنا ہے. الحمدللہ اب جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں تمام علاقوں میں تقریباً ہر مدرسے میں تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا رواج ہوا ہے. اور اس کی برکت سے بہت لوگ ہم کو اب قرآن صحیح سنانے والے مل جاتے ہیں. مسجدوں میں اچھے امام ہیں، اب بہترین عربی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں. لیکن ہم کو یاد ہے کہ آج سے 25-30 برس پہلے مسجدوں میں صحیح سے قرأت کرنے والا امام بھی نہیں ملتا تھا. کئی جگہوں پر تو حیدرآباد جیسے شہر میں ہم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، جہری نماز پڑھنے کے بعد نماز دوہرا لینے کو مناسب سمجھا، اس لیے کہ امام صاحب کا قرآن اتنا گڑبڑ تھا، اتنا غلط تھا قرآن، کہ نماز دوہرا لینا مناسب محسوس ہوا. اور اب الحمدللہ اس 20-25 سال کے عرصے میں تمام علاقوں میں ہمارے تلنگانہ کے بھی اور بلکہ آندھرا کے بھی مساجد میں الحمدللہ ایسے ایسے امام ہیں جن کی قرأت سن کر طبیعت خوش ہوتی ہے اور نماز میں جی لگتا ہے. آپ کے شہر کے اندر بھی مسجدوں میں ایک سے ایک امام ہیں قرآن مجید کے پڑھنے والے، پہلے نہیں تھے. ان مدرسوں کی برکت ہے، ان مدرسوں نے قرآن کی صحیح تعلیم کو رواج دیا، قرآن مجید کو تجوید کے مطابق، قرأت کے مطابق سکھانے کا معمول بنایا. اور اسی کی برکت سے اب جگہ جگہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنے والے مل رہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو یہ بچے جو آپ کے خاندان کے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن کر فارغ ہو رہے ہیں اور بہت سے ہو چکے ہیں، اب تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے شہر کے تقریباً گھرانوں میں کوئی نہ کوئی بچہ حافظ ہے، خاندان میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ہے. تو کیوں نہ آپ اپنے گھر کے اس حافظ ہی سے خود قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیں. اگر آپ خوش آمد کریں، پکڑیں اور کہیں بیٹا ہم کو پڑھا دو، اللہ نے تمہیں پڑھا دیا ہے تم ہم کو پڑھاؤ، اللہ نے تمہیں صحیح سکھا دیا ہے تم ہم کو سکھاؤ. اگر چھوٹے بچے ہیں تو مائیں اور عورتیں بھی ان سے سیکھ لے، بغیر حجاب کے اپنے محرم بچوں سے سیکھنے میں کیا ہے. اور اگر بڑے ہو گئے ہیں اور وہ محرم ہیں تو اپنے محرموں سے بڑے ہونے کے بعد بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اپنا بھائی حافظ قرآن ہو، اپنا بیٹا حافظ قرآن ہو، اپنا نواسا، اپنا پوترا حافظ قرآن ہو تو ہم اس سے کیوں نہیں سیکھ سکتے. مائیں بھی سیکھ سکتی ہیں کیونکہ ان کا محرم ہے، وہ خالہ سیکھ سکتی ہے کیونکہ ان کی محرم ہے، وہ پھوپھی سیکھ سکتی ہے کیونکہ وہ ان کا محرم ہے، ان کی بھانجیاں سیکھ سکتی ہیں، ان کی بھتیجیاں سیکھ سکتی ہیں، حقیقی بھائی بہن کی بچیاں کیونکہ وہ محرم ہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں.
اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ قرآن کریم بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہر چیز سیکھ رہے ہیں، موبائل نکل گیا اس کو سیکھ لیا، واٹس ایپ نکل گیا تو اس کو سیکھ لیا، ٹویٹر نکل گیا تو اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا، اور ٹیلی گرام نکل گیا تو اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا، اور کیا کیا اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہمارے عوام میں عورتوں کو، مردوں کو، سب کو آ گیا، سب سیکھ گئے ہیں، سب جانتے ہیں اس کو استعمال کرنا۔ اب ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں اتنی آسانی سے، تو قرآن کریم کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ پہلے کپڑے بیٹھ کے خود دھو لیا کرتے تھے، واشنگ مشین نکل گئی تو اس میں کپڑے دھونا سیکھ لیا آپ نے۔ آپ پہلے سل بتے پر مسالہ پیس لیتے تھے، گرائنڈر نکل گیا تو اس کا استعمال کرنا سیکھ لیا آپ نے۔ آپ پہلے لکڑیاں جلا کے کھانا بناتی تھی، گیس کے چولہے نکل گئے تو اس کا استعمال سیکھ لیا۔ کیا نہیں سیکھا ہماری بیٹیوں نے، اور کیا نہیں سیکھا ہمارے جوانوں نے؟ اگر نہیں سیکھا تو اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن کریم پڑھنے کا شوق بھی نہیں پیدا ہوا، اس کی فکر بھی ہمارے اندر نہیں جاگی کہ چلو ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا بھی شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا، دین کے احکام سیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، اس کمی کو محسوس کیجئے۔ ان جلسوں کا اور بچوں کا ختم تو دیکھیے مدرسے میں بٹھا کر کے، مسجد میں بٹھا کر کے مدرسے والے، اساتذہ، طلباء خود ہی ایک پروگرام کر لے سکتے ہیں، لیکن ویسا نہیں کر کے سرپرستوں کو بھی بلایا گیا، عورتیں اور مرد، ان کے پیرنٹس بھی آئیں، دوست احباب بھی آئیں، مدرسے کے معاونین بھی آئیں، محلے کے بستی کے مسلمان بھی آئیں، سب لوگ آئے اور سب لوگ آ کر اس میں شریک ہوں۔ تو یہ جو زیادہ انتظام کیا گیا، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے آنے والے بھائیوں اور بہنوں کو اہمیت معلوم ہو جائے کہ بھائی بچوں کا ہمارے حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، خود ہمیں بھی کچھ قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید محفوظ ہونا چاہیے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ سینہ جس میں کچھ بھی قرآن محفوظ نہیں ہے، وہ اجاڑ ویران بستی کی طرح ہے۔ تو پرانی بستیاں کہیں ویران ہو گئی ہوں، اس کے رہنے والے مر چکے ہوں، گھر منہدم ہو گئے ہوں، اور وہ بالکل ویران پڑے ہوئے ہوں، جہاں کوئی بھی نہیں رہتا ہو، جانوروں نے وہاں بسیرا بنا رکھا ہو، ایسی گندی جگہ، ویران جگہ، خوفناک جگہ جیسے ہوتے ہیں، اس مومن کا سینہ بھی ویسا ہی ویران ہے جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے تھوڑا بہت قرآن تو الحمدللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے سینوں میں ہے، کہ کم سے کم سورہ فاتحہ تو ہے، اور 2-4-5 سورتیں نماز پڑھنے کے بقدر سیکھ رکھی ہے انہوں نے، تو کچھ تو ہے سینے میں۔ لیکن بہت مسلمان اب بھی ایسے ہیں جن کی تعداد ہی زیادہ ہے، جن کے سینوں میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے، کچھ بھی قرآن نہیں۔ جو ایسے مسلمان ہیں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، ان کے سینے میں کیا قرآن ہوگا؟ کلمہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتا ان کو۔ ایسے مسلمان تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کو اس لیے نہیں نظر آتے کہ ہم لوگ تو اللہ کی توفیق سے مسجدوں سے، مدرسوں سے، دین کی محنتوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دھرتی پہ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آپ ذرا اپنے خول کے باہر نکلیے، اپنے ماحول کے باہر نکلیے، اپنے سماج کو چھوڑ کر مسلمانوں کے عام سماج تک بڑھیے، اور بڑھ کر کے ایک ایک کو پوچھئے، سنیے، معلوم کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے نبی کا نام نہیں معلوم، کلمہ شریف نہیں معلوم، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں معلوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام نہیں معلوم، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقیقت نہیں معلوم۔ کیا معلوم ہے ہم کو اپنے دین سے؟ اپنے دین سے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کا یہی حال ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے جہیز میں
قرآن مجید خرید کے لاتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان، جاہل، ان پڑھ، پڑھے لکھے کوئی بھی ہوں، جب ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرنا ہوتا ہے تو سامان ایک ایک کر کے جوڑنا، جمع کرنا لگتے ہیں، تو کہتے بس سب سے پہلے قرآن مجید خریدو۔ قرآن مجید خریدتے ہیں اور ایک خوبصورت باکس میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں مارکیٹ کے اندر جہیز میں دینے کے لیے، مخملی خوبصورت گولڈن باکس، ایک سے ایک قیمتی باکس، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت ڈبہ لیتے ہیں۔ اس ڈبے میں، اس باکس میں ایک اچھا سا قرآن مجید ترجمے والا خرید کے اس میں رکھتے ہیں اور اسے بند کرتے ہیں اور اسے لا کر کے اپنے گھر میں رکھنے کے بعد بقیہ جہیز خریدنا شروع کرتے ہیں، تاکہ قرآن پہلے لے لینے سے بیٹی کے جہیز میں برکت ہو جائے، خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو۔ اس کے لیے نہیں کہ بیٹی پڑھے گی قرآن، اس واسطے کہ اگر اس کے لیے ہوتے تو پہلے پڑھائے ہوتے۔ پڑھنا ہی نہیں آتا تو قرآن دے کے کیا کریں گے اس کو؟ جیسے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سکھایا ہی نہیں ماں باپ نے قرآن پڑھنا، اور قرآن سب سے پہلے جہیز میں دے دیا۔ تو جیسے باہر کوئی مر جاتے ہیں نا، تو ان کو ہم منگاتے ہیں انڈیا میں تاکہ یہاں پر ہم دفن کر لیں، تو حکومت ان کو ایک تابوت میں رکھتی ہے، لکڑی کا ایک باکس، اچھا سا بڑا خوبصورت ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے میں اس کو رکھ کر اسے بند کر کے لاک کر کے بھیجتی ہے۔ ویسے ہی لا کر کے اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اسی لے جا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے مردے کے تابوت کو لے جا کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، نہ اس کو کھولا جاتا ہے نہ اس میں سے نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہیز میں ملنے والا قرآن لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، وہ خوبصورت تابوت میں دفن کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، جسے عمر بھر میں نہ کبھی کھولنا ہے نہ پڑھنا۔ وہی صحیح رکھا کتنے گھروں میں، آپ برا نہ مانیے گا ہماری بات کو اور سخت بھی نہ سمجھیے، ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، آپ خود غور کر لیں کتنے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہی ہے، کبھی کھولا نہیں گیا ہے، کبھی پڑھا نہیں گیا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ برکت ہو جائے۔ دکان کھولتے ہیں آپ، پوری اس کی بن جانے کے بعد اور اس کا ڈیکوریشن ہو جانے کے بعد سب سے پہلے لے جا کے قرآن مجید رکھ دو۔ ہمارے بڑے بزرگ عورتیں کہتی ہیں بیٹا پہلے اللہ کی کتاب رکھ کے آؤ، تاکہ اللہ کی کتاب کے بعد وہاں جو بلایا ہیں، وبا ہیں، بیماریاں ہیں، سب نکل جائیں، وہاں جو مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں، تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اور قرآن اس لیے نہیں لے جا کے رکھے تھے کہ ہم روز بیٹھ کے وہاں تھوڑی تلاوت کریں گے، اس کے لیے تھوڑے ہی رکھے، اس لیے رکھے تھے کہ بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں۔ بس اللہ کی کتاب تعویذ سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم الشان کتاب جو دستور حیات ہے، منشور کائنات ہے، ایسی کتاب جو پوری دنیا کو زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، ایسی کتاب جس کو سمجھ کر، جس سے فائدہ اٹھا کر یورپ ترقی کر رہا، اگرچہ کہ ایمان نہیں لایا، پر ایمان لانے والوں نے اس کتاب کو کوئی قدر و قیمت کی نظر سے نہیں دی۔ کیا اہمیت ہے آپ کے گھر میں قرآن کریم کی، کیا اہمیت ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کب کھولا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے؟ الا ماشاء اللہ کچھ عورتیں ہمارے گھروں میں ایسی ہیں جو باذوق ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتی۔ ہم نے تو دیکھا بچپن میں، اب نہیں نظر آتی، بچپن میں ہم نے دیکھا الحمدللہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو، جن کا دن تلاوت کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہماری نانی صاحبہ تھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور پھر ان کو ہم نے اچھی خاصی عمر تک دیکھا، حافظ بننے کے بعد بھی دیکھا، عالم بننے کے بعد بھی دیکھا۔ اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، بہت عمر تک۔ لیکن اس پوری عمر میں جو ہم نے دیکھا ان کو، کم از کم 40 برس تک ہم ان کو دیکھتے رہے اپنی زندگی۔ کبھی اس اللہ کی بندی کو ہم نے دن قرآن کے بغیر شروع کرتا ہوا نہیں دیکھا، دن شروع ہی نہیں ہوتا تھا تلاوت کے بغیر۔
وہ رات میں اٹھ جاتی تھیں، فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ان کے قریب ہی میں قرآن مجید رکھا ہوتا تھا، رحل پر لے کر کے پڑھتی، سورہ یاسین، سورہ مزمل اور کئی صورتیں ان کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے ہی پڑھ لیتی۔ اس کے بعد جیسے ہی اذان سنائی دی، فجر کی سنت پڑھی، فرض پڑھا اور باورچی خانے میں جا کے چولہا جلا دیا اور کھانا بنانا، ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ اتنا ہے۔ ہمارے نانا صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور قرآن مجید سے اتنی محبت تھی کہ قرآن مجید بڑھاپے میں حفظ کر لیا انہوں نے، اور ماشاءاللہ سے ایسے جید حافظ تھے کہ کوئی تراویح سنانے کو سوچتا تھا ان کے سامنے، تراویح سناتا کوئی بھی کہیں غلط پڑھے فوراً ٹوکتے تھے، اور اخیر عمر قرآن مجید کی حفظ کرانے کی ایک کلاس لگا لی تھی ایک مسجد میں، اسی میں گزار لی۔ تو وہ تقریباً 5 کلومیٹر اپنے گھر سے سفر کر کے ایک مسجد میں جا کر قرآن پڑھاتے تھے، اس لیے وہ مسجد میں محلے کی نماز پڑھا کر ایک آیت کی تفسیر کر کے، عالم تھے وہ، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، ایک آیت کی تفسیر کر کے گھر آنے تک ان کی اہلیہ ہماری نانی صاحبہ دسترخوان بچھا کر کے ناشتہ نکال کر رکھ دیتی تھی، فجر پڑھ کے آتے ہی ناشتہ کرتے تھے، ان کے ناشتہ کرنے تک دوپہر کا ٹفن بھی باندھ دیتی تھی، ان کے پان بھی بنا دیتی تھی، اور پھر وہ اسے لے کر کے نکلتے تھے۔ ان کو رکنا نہیں معلوم تھا، بس اسٹاپ پر بس ملی تو ٹھیک ہے، اور بس نہیں ملی تو پیدل ہی چلتے رہتے تھے، 5-6 کلومیٹر امبر پیٹ سے ملک پیٹ جا کر مسجد محی الدین النساء میں اخیر عمر ساری قرآن مجید بچوں کو حفظ کراتے رہے۔ 20 حفاظ ہیں جو ان سے حفظ کر کے ماشاءاللہ فارغ ہوئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں ہماری بہنوں کو، عورتوں کو یہاں جو آئی ہوئی ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی خاندان کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کل کی عورت کیسی تھی اور آج کی عورت کو مہینوں نہیں برسوں نکل گئے ایک آیت قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ شادی ہوئی، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، اپنے بچیوں کی شادی کرنے کا وقت آ گیا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ایسی عورتیں ملیں گی آپ کو، ہزاروں لاکھوں ایسی عورتیں ملیں گی مسلمانوں کے سماج کے اندر، یہ مبالغہ نہیں ہے، لاکھوں عورتیں ملیں گی جن کی عمریں گزر رہی ہیں، سیاہ بال سفید ہو رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھا انہیں، توفیق نہیں ملی قرآن پڑھنے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ مدرسے تو خیر اللہ کا کرم ہے، یہ تو بقعہ نور ہے، یہ تو ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہیں سے انسانیت کو غذا مل رہی ہے اور روحوں کو جلا مل رہی ہے، اور یہی سے قرآن کا نور بستیوں میں عام ہو رہا ہے، اور یہی جو صبح فجر سے پہلے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنا سبق یاد کرنا شروع کرتے ہیں، جب سارا محلہ سارا شہر سوتا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر معصوم بچے قرآن مجید لے کر اپنا سبق یاد کرنا فجر سے پہلے سے شروع کر دیں۔ ایک کلاس تو مولوی صاحب لوگ فجر سے پہلے ہی لگا دیں۔ اسی قرآن کی آوازوں کا آسمانوں پر جانا اس امت کے ہلاک ہونے سے بچنے کا سبب بن رہا ہے، ورنہ خود ہم نے اپنے گھر میں قرآن پڑھ کے اپنے کو بچانے کا کوئی سامان نہیں کیا۔ ہر ہلاکت کا سامان گھر میں ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، فتنے ہیں، بے پردگیاں ہیں، گناہ ہیں، معاشقے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حرام کمانا اور کھانا ہے، اپنے گھروں میں فتنہ و فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تہمتیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا ہے، اپنے ہی بیٹے اور اپنی بہو کے درمیان فتنے کرا کے ان کی زندگیوں کو اجیرن بنانا ہے، حالانکہ پیر قبر میں لٹک گئے ہیں، مرنے کا وقت قریب میں ہے، اپنی آخرت بنانے کے بجائے اپنے ہی بہو بیٹی کو، اپنے ہی بہو بیٹے کو برباد کر رہے، تباہ کر رہے۔ کتنے قصے محاکم شرعیہ میں، دارالقضاء میں آتے ہیں
جب ان کی تحقیق شروع کی جاتی ہے بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میاں بیوی میں تو کوئی جھگڑا نہیں، ان کے بڑوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا کے رکھی، بڑوں کو اپنی زندگی گزار لی، اب اپنے بچوں کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ اکثر قصے ایسے ہی آتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سینکڑوں قضیے زوجین کے نمٹاتے رہے، مغرب سے لے کے رات گئے تک ان کا کام ہی یہ تھا، روزانہ کا یہ کام تھا ان کا۔ اگر سفر میں نہ ہو اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، مسئلے روز آتے تھے اور روز کا یہی کام تھا ان کا۔ کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ لوگ چلے جاتے تھے اور وہ وہیں پر 1 فٹ چوڑا ایک بینچ تھا جس پہ لوگ بیٹھتے تھے، اسی بینچ پہ سو جاتے تھے، اکثر راتیں وہیں سو جاتے تھے اور یہ جھگڑے نمٹاتے رہتے تھے۔ انہوں نے بھی خود کئی دفعے مجھ سے کہا جتنے میاں بیوی کے اختلاف کے مسئلے آتے ہیں، طلاق کے مسئلے آتے ہیں یا طلاق کی نوبت آ جانے کے مسئلے آتے ہیں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں 90% بڑوں کی مداخلت سے ان کی زندگیاں خراب ہو گئی۔ جب ہم ان کو الگ کر کے پوچھتے ہیں تو یہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ نہیں ہم مل کے رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم مل کے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بڑے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے زندگیاں خراب۔ کیا کر رہی ہیں ہماری بہنیں اور کیا کر رہے ہیں ہمارے بھائی؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے اولاد دی، آنکھیں ٹھنڈی کی، ہماری زندگی کے غم ان بچوں کو دیکھ کے غلط ہوئے۔ ہم اکیلے رہتے تو کیا ہماری زندگی گزرتی؟ جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی ان سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور وہ اولاد کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنا ترستے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اولاد دی، ہماری بہنوں کے گود کو اللہ نے اولاد سے نوازا، آباد کیا، یہ بچے بڑے ہوئے، پڑھے لکھے، قابل بنے، تم نے خود ان کے شادیاں کی، نکاح کی، تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے 100 گھروں میں جا کے بچیوں کو دیکھ کر ایک بچی منتخب کر کے اپنے بیٹے کے لیے لے کے آئے، تو بیٹی بنا کے رکھ لو نا، اس بیٹی کے ساتھ پھر اپنے بیٹے۔ یہ شادی ہو جانے کے بعد ان دونوں سے کیا عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی؟ سب کچھ کیا ان بچوں کے لیے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کس تکلیف سے جنم دیا، اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا، کس طرح پالا، بھوکے رہ کر کھلایا، جاگ کر سلایا، اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ہر تمنا اولاد ہونے کے بعد رخصت ہو گئی، یہ میرے بچے کے لیے، یہ میری منی کے لیے، یہ میرے لال کے لیے، ہر چیز اپنی چھوڑ کے بچوں کے لیے اتنی محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ اب شادی ہو گئی، اور شادی بھی آپ ہی ڈھونڈ کے کر کے لے کے آئے، اب اس کے بعد اس کی زندگی میں کیوں ہم ڈسٹربنس کریں؟ ان کو خوش رہنے دو نا، اتنی محبت سے پالا تھا، اور اب محبت سے جی لینے دو، زندگی گزار لینے دو۔ نہیں، برابر کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، شوق نہیں، نمازیں پڑھنے کا شوق نہیں، زندگی کے بچے ہوئے روزے رکھ لینے کا شوق نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے ہر رمضان میں 3 سے لے کے 10 تک کم زیادہ روزے، 3 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 10 روزے ہر عورت، بالغ عورت کے رمضان میں چھوٹ گئے۔ ہر عورت کے ہر رمضان میں چھوٹتے ہیں روزے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ نمازیں بہت ہو جاتی ہیں تو اللہ نے معاف کر دیے، لیکن روزے زیادہ نہیں ہوتے تو رکھنے کا حکم دیا کہ بعد میں رکھنا ہوگا۔ عمر بھر کے اٹھا کے رکھے ہوئے، عورتیں خود جائزہ لے لیں اپنا، کتنے باقی رکھے ہوئے ہیں اپنے روزے، اور ان روزوں کو اب ادا کر لو نا، موت قریب میں ہے۔ اب اپنا گھر گھرستی اپنے بیٹے بہو کے ہاتھ میں دے دو اور کہو بیٹا اب تم لوگ ہمیں دیکھو، اب تک ہم نے تمہیں دیکھا تھا، اب تم لوگ ہمیں دیکھو، یہ گھر تمہارا ہے، اور ہم لوگوں کو ذرا اللہ کی بندگی کر لینے دو۔ ہمیں اپنی اس آخری عمر میں پوری زندگی تم سنبھالتے سنبھالتے پالتے پالتے نکل گئی بیٹا، ہم زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکے، ہم زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکے، ہم روزے نہیں رکھ سکے، ہم تلاوت نہیں کر سکے، ہم ذکر نہیں کر سکے، ہم دعائیں نہیں مانگ سکے، ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکے، اب بیٹا یہ گھر تم سنبھالو اور ہمیں چھوڑو کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ کیا فرماتے تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرا تھا
اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بندگی ہی میں پھر بھی رات کو 1/3 رات خواص صحابہ کو اہم بات کرنے کے لیے گھر پر آنے کی اجازت دیتی تھی۔ 1/3 رات تک آ سکتے تھے خاص صحابہ جو عوام میں باتیں نہیں پوچھنے کی ہوتی، حضور علیہ السلام سے خاص علم حاصل کرنا ہوتا، کوئی بات سمجھنی ہوتی، ان خواص کو حضور علیہ السلام گھر میں چلے جانے کے بعد عشاء کے بعد 1/3 رات 1/3 نائٹ حضور علیہ السلام ان کو دیتے تھے۔ آ سکتے ہیں، آنے کی اجازت ہے، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی 1/3 رات حضور علیہ السلام اپنی بیوی کا حق ادا فرماتے تھے، جس کے بھی گھر میں ہوتے تھے اپنی بیوی کا حق ادا فرماتے، ان سے ان کی حالات پوچھتے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے، اچھی بات کرتے تھے ان کے ساتھ میں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے عاشروہن بالمعروف کے تحت میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حسن معاشرت اور معروف معاشرت میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور علیہ السلام رات میں تھوڑی دیر اپنی بیوی سے بات کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیسے گزرا دن، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی ہو کہنے کی بات تو کہنے کا موقع دیتے تھے، بات کرتے تھے، ان کے مسئلوں کو حل کرتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے، ان کا غم غلط کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ یہ بھی حق تھا جو ادا کرتے حضور علیہ السلام۔ اب پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری تہائی باقی رہ جاتی تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ بستر میں سے نکل جاتے تھے اور وضو بناتے تھے اور نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور 1/3 رات اللہ کے سامنے سجدے میں، قیام میں، قیدے میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کو اتنی ضرورت تھی اللہ کی بندگی کرنے کی، اور ہم عمر بھر اللہ سے غافل رہے۔ اب اچھی خاصی عمر ہو گئی، گھر میں بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ سنسار سنبھالنے کے قابل ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہم ان کے ہاتھ میں اپنی دنیا دینا نہیں چاہتے، اپنی آخرت کی فکر کرنا نہیں چاہتے۔ میں سب بزرگ بھائیوں سے اور بزرگ بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کب کرو گے آخرت کی تیاری؟ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کچھ بھی ہم کریں مرنا ہے، مر نہیں رہے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کتنوں کو ہم نے نہلایا، کتنوں کو ہم نے کفنایا، کتنوں کو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور ہماری بہنوں نے بھی کتنے لوگوں کو پرسا دیا اور کتنے لوگوں کے مرنے پر آنسو بہائے، رشتہ داروں میں، خاندان میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، جوان بچیاں، جوان بچے، کس کس کو ہم نے رخصت کر دیا ہے دنیا سے؟ کیا آس لے کے بیٹھے ہیں اور کس دن کے انتظار میں ہیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کب ایمان لاؤ گے؟ کس بات کو سن کر ایمان لاؤ گے؟ کس بات کو سن کر زندگی بدلو گے؟ کس بات کو سن کر اپنے آپ کو تبدیل کرو گے؟ اس لیے ہم کو آج اس اسٹیج سے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو اور آئی ہوئی بہنوں سے اور اپنی بہو بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیجئے کہ ہر چھوٹا بڑے کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لے، ہر بڑا چھوٹوں پر شفقت اور رحمت سے ان کو درگزر کر دینے کا ارادہ کر لے، گھروں کے جھنجھٹوں کو، جھگڑوں کو، اختلافات کو، ٹینشنوں کو ختم کر لو تاکہ اپنی موت کی تیاری کر سکیں، تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ جوان بھی کریں، بڑے بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، بزرگ بھی کریں، ساس بھی کرے، بہو بھی کرے، داماد بھی کرے، خسر بھی کرے، سب کریں۔ کیا جھگڑ کے کریں گے؟ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، اور پھر یہ ٹینشنوں میں زندگی کا مزہ بھی نہیں۔
سکون سے رہو، وہی 4 دن دنیا میں بھی سکون سے ہی رہ کے جاؤ۔ اہل اللہ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے خوش ہیں کہ انہوں نے ٹینشن نہیں پیدا ہونے دیا۔ ٹینشن کی ہر چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور ٹینشن پیدا ہونے نہیں دیتے۔ اس میں پڑھتے بھی نہیں، اپنا ٹائم خراب کرتے بھی نہیں، زیادہ ٹائم اللہ کو دیتے ہیں، چین سے ہے، سکون سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بہنوں، بچیوں، سب لوگ کچھ آج طے کر لو، بہت خراب اور بہت ہی خوفناک حالات میں ہم آ گئے ہیں۔ اس ملک میں اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر سے حالات کو بہت بدل دیا ہے، بہت بدل دیا۔ اتنا تو ہمیں مان کے ہی چلنا چاہیے کہ حالات بدلتے ہیں ہمارے اعمال کے ذریعے سے۔ اچھے اعمال اچھے حالات لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے ہی اعمال تمہارے حاکموں کی شکل میں بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم جی رہے ہیں اللہ کے باغی بن کر، اللہ ایسے باغیوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ بہت پریشان ہیں لوگ، ہر تدبیر کر رہے ہیں، کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ اپنے کو اللہ کی کتاب سے جوڑ لو، یہی ایک تدبیر کام آئے گی۔ اپنے کو اپنے نبی کی اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ سے جوڑ لو، یہی ایک تدبیر کام آئے گی، اور کوئی دوسری تدبیر کام نہیں آئے گی۔ اور سب تدبیریں دوسرے درجے میں ہیں، کرنا چاہیے جو بھی صحیح اور اچھی سچی سمجھداری کی باتیں ہوں، علماء رہبری کریں، رہنمائی کریں، ہمارے سیاسی قائدین جو سے سمجھدار لوگ ہیں وہ رہنمائی کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی تدبیر ہے۔ لیکن جو حقیقی تدبیر ہے، اصلی تدبیر ہے، مصیبت آئی ہے کتاب و سنت کو چھوڑ کر، مصیبت جائے گی کتاب و سنت سے چمٹ کر۔ اس لیے اس مصیبت کو دور کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور ان مدارس کی حفاظت کیجئے، ان مدارس کی اعانت کیجئے، ان مدارس کی سرپرستی کیجئے۔ یہ مدارس ہیں، باغ و بہار ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو جو اس دین کی باغ و بہار ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کی آنکھوں کو یہ مدرسے ایک آنکھ نہیں جو ہے برداشت ہو رہی ہے، وہ ان کی آنکھوں کی چبھن اور کانٹے بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں نہ مینار نظر آئے، ہمیں نہ یہ مسجد کی اذان سنائی دے، نہ ہمیں یہ قرآن کی آواز سنائی دے، ہمیں یہ نقشے نظر آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی عمارتیں تک نہ دکھائی دیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم کلچر بھی نظر نہ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو۔ مسلمانوں کو رہنا ہے تو کل مشرکین رہیں، یہ ان کی بہت بڑی تمنا ہے۔ اس کے لیے وہ جو کرنا چاہتے ہیں گر پڑ کے کر رہے ہیں، الٹا سیدھا کر رہے ہیں، کیف متفق کر رہے ہیں۔ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اپنے منصوبوں کو خود بناتا ہے، لیکن چاہ یہ رہے ہیں۔ اور اب سب یہی سامنے آتا جا رہا، صبح اٹھو تو یہی ہے، رات میں سو تو یہی ہے، یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم کیا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود اپنے دین کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہماری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے، اسلام اپنی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے اسلام کے محتاج ہیں۔ اس لیے اگر اسلام کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو اسلام ہماری حفاظت نہیں کرے گا، وہ خود محفوظ رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ہم ہو جائیں گے اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے، اور نئی مغلوب ہونے والی طاقت کو پکڑ لیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ جیسے ٹیوب میں ہوا بھر کے پانی میں ڈالا جائے تو وہ ڈوبتا نہیں، تو جس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے وہ ٹیوب میں جا کر کے تیراکی کرتا ہے کہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، ابھی اس نے سیکھی نہیں ہے تیراکی، اس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لکڑی کا تنا ہوتا ہے، وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، جو تنے نہیں ڈوبتے ہیں اسے ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر آدمی بیٹھتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔
تو جو چیز خود نہیں ڈوبتی اس چیز سے اپنے کو ڈبانے سے بچایا جاتا ہے، اور جو دین مغلوب نہیں ہوتا اس دین سے چمٹ کر اپنے کو مغلوب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس دین کو چھوڑ کر جتنے مغلوب کلچر ہیں، جتنے مغلوب ہونے والے دین ہیں، جتنے مغلوب ہونے والے عقیدے، کسی کی پناہ میں جاؤ وہ ہماری لٹیا ڈبو کے رکھ دیں گے۔ ایک اسلام ہے جو ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ اس لیے آج سب مسلمان مرد و عورت یہ طے کر لیں ہمیں اسلام کے ساتھ جینا ہے، اس لیے بھی کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور اس لیے بھی کہ دنیا میں ڈوبنے سے اور غرقاب ہونے سے اور مٹنے سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دونوں وجہ سے ہم قرآن مجید سے اور سنت رسول سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب آپ ہمارے معزز مہمان سے خطاب سنیں گے۔ ہمارے ناظم مدرسہ مولانا خضر احمد صاحب نے تو یہ وسعت دے دی اپنے اعلان میں کہ کوئی خاص عنوان نہیں ہے، جو عنوان کی ضرورت سمجھے امت مسلمہ کے لیے اس کے اوپر بیان ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے بھی کچھ بات تو مدرسہ اور قرآن سے متعلق عرض کی، اور کچھ باتیں آپ لوگوں کو سماج سدھار سے متعلق عرض کر دی ہے۔ حضرت مولانا انیس احمد آزاد بالگرامی دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لائن میں ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا۔ اظہار القرآن کے نام سے انہوں نے ایک اردو زبان میں بہت نافع اور مفید تفسیر قرآن بھی لکھی ہوئی ہے، اور بہت سے طالب علم تو جانتے بھی ہوں گے۔ ابھی مجھے بنگلور کے ایک حافظ صاحب نے کہا کہ جب اشرف العلوم میں بالکل پڑھتا تھا 25 سال پہلے، تب جو ہے اشرفی قاعدہ، اشرفی تعلیم پر مولانا انیس احمد آزاد بالگرامی دیکھتا تھا ٹائٹل پر، تب سے اب تک مولانا کو آج دیکھا، کل ہمارے پروگرام میں بھی تھے مولانا، تو آج دیکھا، ملاقات ہوئی۔ تو کتنے ہی طالب علموں نے کتنی ہی جگہوں پر الحمدللہ ہمارے تلنگانہ میں کتنے ہی مدرسوں میں اشرفی قاعدہ، اشرفی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ شاعر بھی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں آپ نے بہت سی لکھی ہیں، آپ سیرت نگار بھی ہیں۔ الحمدللہ دلی کے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، نیو سیلم پوری کے عیدگاہ بہت بڑی ہے، اس عیدگاہ میں ربیع الاول میں 12 دن تک مسلسل خود مختلف موضوعات سیرت پر خطاب کرتے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں شریک ہو کر سنتے ہیں، اور آخری دن دعا میں لاکھ سے متجاوز لوگ جمع ہوتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور الحمدللہ ہم نے جب اس مدرسے کے پروگرام کی بات ہوئی مولانا خضر احمد صاحب سے، تو میں نے کہا کہ مولانا کو ہم نے دعوت دی ہے، اس کام کے لیے بھی شریک کر لیں گے، مگر پھر یہ جو ابھی اشارتاً آپ کو بول رہے تھے کہ بچوں نے یاسین شریف پڑھ کے دعائیں مانگی کہ مولانا کا پروگرام بن جائے، وہ ایسا ہوا کہ مولانا کو 15 تاریخ کو یعنی کل ایک سفر تھا بیت المقدس کا، اس سفر کی وجہ سے وہ کل کا دن ہم کو نہیں دے سکتے تھے، تو اس وجہ سے یہ پروگرام کے لیے میں نے کہا کسی دوسرے سے بات کر لیں کر لیں، لیکن مولانا نے کہا دعائیں کرائیں بچوں سے، بچوں نے دعائیں کی، پھر ان کا وہ پروگرام کینسل ہوا، پھر مولانا نے کہا کہ 15 کی صبح کا بنا سکتے ہیں میرا ٹکٹ، تو اس طرح اب یہاں پر آ گئے۔ انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم سب فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر مولانا کو اس کے بعد فوراً حیدرآباد جانا، اور پھر بالکل الصبح فلائٹ ہے، تو اس سے واپسی بھی ہے، لیکن بہرحال ہمارے رعایت میں اس تکلیف کو انہوں نے بھی گوارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تو بس اب مولانا آپ سے خطاب فرمائیں گے، بیان کے بعد انشاءاللہ بچوں کو آخری سبق پڑھا دیا جائے گا اور ان کو سندیں دے دی جائیں گی، اور پھر ان کے اساتذہ کا بھی استقبال و تہنیت ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، وہ مختصر سا ہوگا، پھر دعا ہوگی۔